بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، محرم الحرام کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سن 1436 ہجری ایک محرم سے شروع ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کا نیا سال بھی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن محرم کا مہینہ جیسے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، یا محرم کا نام ہم جیسے ہی سنتے ہیں، تو فوراً کربلا کے حادثے کی یاد آتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہم کو یاد دلایا جاتا ہے۔ ہماری پوری اسلامی تاریخ کے اندر کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کربلا کے حادثے سے پہلے کی اسلامی تاریخ اور کربلا کے بعد کی جو اسلامی تاریخ ہے، ہم کو اس میں زمین و آسمان کا فرق نظر آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں تھیں، ان چاروں بیٹیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سب سے چھوٹی تھی، ان سے صرف 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں میں یہ چھوٹے بھائی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل بھی دنیا کے اندر چلی وہ انہی کی اولادوں میں سے چلی، اور بے شمار فضائل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بیان کیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے محبت کرے گا۔ اور ایک حدیث میں بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کاندھے پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو لے کر بازار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، دیکھتے نہیں کہ سوار بھی کتنے بہتر ہے، اور پھر ان کے فضائل بیان کیے اور کہا کہ یہ میرے دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا نواسا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔
ایسے فضائل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کیے. تو وہی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما میں سے جو چھوٹے بھائی تھے امام حسین، ان کی شہادت کا واقعہ اس محرم کے مہینے میں ظہور میں آیا ہے. اس محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بے رحمی کے ساتھ. لیکن ان کی شہادت کیوں ہوئی، ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے. ہم لوگوں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ جو ہے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا، مگر وہ کیوں پیش آیا تھا وہ ہم کو پتہ نہیں، اور وہ معلوم کرنا ضروری ہے. اس لیے ہم کو پچھلے اس سے پہلے کی تاریخ میں جانا ضروری ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے، اس کی انسائڈ اسٹوری کیا ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کربلا کا واقعہ کیوں ظہور میں آیا. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو مسلمانوں نے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. ان کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا دیا، اس لیے کہ نہ وہ ان کے قبیلے سے تھے اور نہ خاندان سے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 لوگ موجود تھے. وہ مجلس شورا تھی، انہوں نے کہا کہ مشورے سے تم لوگ کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا دے دو. مسلمانوں نے مشورے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا. ان کا جب وصال ہو گیا، ان کی جب شہادت ہو گئی، پھر مسلمانوں نے مشورے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ بنا دیا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئے. حجاز میں جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا، اور ملک شام میں جو مسلمان تھے انہوں نے امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے خلیفہ بنایا اور ادھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ کہیں مسلمان ہی آپس میں نہ بھڑ جائے اور آپس میں جنگ نہ ہو جائے. اور ویسا وقت بھی آیا کہ ایک طرف حضرت امام حسن تھے جن کے ساتھ 18,000 کا لشکر تھا، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے پاس بھی بہت بڑا لشکر. دونوں طرف کے لشکر بالکل آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور دونوں طرف مسلمان ہی تھے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ فضیلت بیان کر کے جا چکے تھے کہ میرا یہ بیٹا حسن مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے خلافت اور امارت جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. تو کوفی جو لوگ تھے وہ غصہ ہوئے، ان میں سے ایک نے حضرت امام حسن کے پیر پہ برچھا مارا اور کہا کہ تم نے ہم کو عار دلا دی. انہوں نے کہا کہ عار یہ جہنم کی نار سے بہتر ہے، اس لیے کہ میں جن کا خون بہانے کے لیے کھڑا ہوا تھا سامنے وہ کوئی یہود و نصارہ کافر اور مشرک نہیں تھے، مسلمان ہی، اور میرے لشکر میں بھی جو تھے وہ سب مسلمان ہی تھے. اور یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جو تہجد گزار تھے، جو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے تھے، تقوی والے تھے، ایسے لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور شہید ہوتے تو مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا ہی خون بہتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا. تو کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر خلافت یہ حضرت امیر معاویہ کا حق تھا تو ان کا حق ان کو مل گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں اپنی طرف سے ان کو ہدیہ دے دیتا ہوں، ان کو ہبہ کر دیتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اور پیچھے ہٹے صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ قاتل بہت ذلیل ہوا
سر اتار کر، اور ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر۔ تاریخ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے، انہوں نے اپنے وصال سے پہلے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد طے کر دیا، اس لیے کہ اب تک جو خلیفہ اور امیر بنتے آ رہے تھے مسلمانوں کی جماعت مشورے سے اس کو طے کر رہی تھی، لیکن اب جو انہوں نے ولی عہد طے کر دیا، مسلمانوں میں وہ رسم شروع ہو گئی جو قیصر و کسریٰ میں اور جو دوسرے بادشاہوں میں چلتی آ رہی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا امیر بنے اور باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے۔ اس بات کو اکابر صحابہ نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ صحابہ بالکل ختم ہو گئے تھے، ایسا نہیں ہوا تھا، ابھی بھی اکابر صحابہ جو تھے صاحب الرائے جن کو کہا جاتا ہے وہ مکہ اور مدینے میں موجود تھے۔ حضرت معاویہ کا بھی وصال ہو گیا۔ یزید کو صحابہ اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ یزید اپنے زمانے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، یہاں تک کہ اس کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے صحابی تھے، ان کے انتقال کے وقت بھی وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کو لہو و لعب کی عادتیں تھی، عیاش تھا، جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، اس وجہ سے جو صحابہ تھے اور بھی ان کے دل میں یزید کی نفرت بڑھ گئی کہ اتنے بڑے صحابی اور وہ بھی والد اس کے، ان کے انتقال کے وقت بھی قریب میں موجود نہیں، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی دوسرے لوگوں نے پڑھا کے ان کو دفن کر دیے، اس کے کئی دنوں کے بعد وہ شکار سے واپس آئے اور اس کو پتا چلا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس نے بیعت لینی شروع کی، ملک شام کے لوگوں نے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی، مگر چونکہ صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ مکہ اور مدینہ میں موجود تھی، اس نے احکام جاری کر دیا، اس لیے کہ زیادہ صحابہ تو مدینے میں تھے، اس لیے سب سے پہلے مدینے کے گورنر کو خط لکھ کر کہ تمام لوگوں سے میرے لیے بیعت لے لو۔ اب جو اکابر صحابہ تھے ان کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم آ چکا ہے، اور نعمان ابن بشیر اس وقت میں مدینے کے گورنر تھے، انہوں نے یزید کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ اب مدینے میں جو بڑے صحابہ تھے ان میں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں رات مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی اپنے درجے کے بڑے صحابی، یہاں تک کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت معاویہ کی شہادت کی وصال کے بعد کوئی خلافت کا سب سے بڑا حقدار تھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ وہ بھی چلے گئے ایک دیہات کے اندر، وہ کیسے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے تھے؟ پھر ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی حقدار تھا حضرت معاویہ کے وصال کے بعد خلافت اور امارت کا، اگر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بڑے تھے اور وہ انکار کر دیتے تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاموش رہے، انہوں نے بھی یزید کے لیے بیعت نہیں کی، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ یزید اپنے وقت کا سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان، جس نے حرام کو حلال کر دیا ہے، شراب کو حلال کر دیا ہے، جس کی مجلسوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، جس کی مجلسوں میں رقاصائیں ناچتی ہے، یہاں تک کہ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے لکھا کہ جن لوگوں کو ہم آج کے زمانے میں جن کو زن خواہ کہتے ہیں، یا ایک دم موٹی زبان میں جن کو ہم ہجڑا کہتے ہیں، تو ان کو بھی یزید کی محفلوں میں نچایا جاتا تھا، اس لیے صحابہ اکرام یزید سے نفرت کرتے تھے۔ اب یہ جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے انکار کر دیا یزید کی بیعت کے لیے۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ چلے گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر باہر چلے گئے ایک دیہات میں، امام حسین وہیں پر رہے، اور دن بھر تلاش کی گئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی۔ حضرت امام حسین کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا، دوسرے دن ان کو خیال آیا تو دوسرے دن حضرت امام حسین بھی راتوں رات مکے کی طرف نکل گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی، ان کو اپنا خلیفہ امیر مکہ کے اندر لوگوں نے مان لیا، یزید کو لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے
عراق کے جو لوگ ہیں کوفہ کے، انہوں نے ان کو خطوط لکھے اور اس میں یہ لکھا کہ دیکھو صحابہ جو تھے بڑے درجے کے اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت معاویہ کی خلافت پر بھی ہم کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بھی بڑے درجے کے صحابی تھے، مگر اب جو یزید کو انہوں نے خلافت پر بٹھا دیا ہے یہ یزید نالائق ہے، خلافت کے لائق نہیں ہے، اور یہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اور اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والا ہے، اس لیے اب آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ فوراً ہمارے پاس چلے آئے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا امیر اور خلیفہ مان لیں گے، پھر آپ یزید کا مقابلہ کر کے پوری اسلامی سلطنت کے اکیلے خلیفہ بن جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا تو جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے منع کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی اس وقت میں زندہ تھے، کہا کہ دیکھو عراق اور کوفہ کے لوگوں کی بات کا بالکل بھروسہ مت کرنا، یہ لوگ ہوا کا رخ دیکھ کر اس کے ساتھ میں چلنے والے ہیں، آج یہ تم کو بلا رہے ہیں، کل کو اگر یہ دیکھیں گے کہ یزید کی ہوا تیز چل رہی ہے تو وہ یزید کی طرف سے ہو جائیں گے اور تمہارے دشمن بن جائیں گے، اس لیے تم مکے میں ہی رہو۔ مگر پھر انہوں نے خط میں یہ لکھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 خطوط انہوں نے لکھی اور آخر میں یہ لکھا، کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑ کر آپ کو آپ کے نانا کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ایک ظالم اور جابر آدمی ہمارے اوپر مسلط ہو چکا تھا، آپ کے نواسے اس وقت میں زندہ تھے، انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، یہاں تک کہ ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اب باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو حالات کا اندازہ لگانے کے لیے اور جاننے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جیسے ہی کوفہ میں پہنچے تو پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے فوراً حضرت امام حسین کو خط لکھا، میرا خط ملتے ہی تم کوفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، جیسے ہی تم کوفہ میں آؤ گے سارے لوگ بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور پھر تم اپنی خلافت کا اعلان کر لینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا ارادہ کیا اور روانہ ہونے لگے۔ ادھر جب یزید کو پتا چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ کوفہ پہنچ چکے ہیں تو بصرہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس نے اس کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ میں بصرہ اور کوفہ دونوں علاقے تیرے انڈر میں دیتا ہوں، کوفہ اور بصرہ میں قتل عام مچا دے اور جتنے حضرت امام حسین کے تائید کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر کر کے جو ہے ان کی نعشیں چوراہوں پر لٹکا دی جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہراس بیٹھے۔ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے نکلے اسی دن حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ادھر سے نکلے اور ادھر حضرت مسلم ابن عقیل کا قتل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، ان کو پتہ ہی نہیں کوفہ کے حالات کیسے ہیں، اور کوفہ میں جو ہے عبید اللہ ابن زیاد نے قتل عام مچا دیا۔ ابن زیاد کے قتل عام کے بعد کوفہ میں وہ منافقین، وہ خوارج جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے، اب وہ پارٹی بدل کے ابن زیاد کی طرف سے ہو گئے۔ لوگوں کو پارٹی بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا، ایک چائے کے کپ میں لوگ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہاں، یا تو حکومت کا مسئلہ تھا اور یا ایسے ہی منافقین کی وجہ سے ہندوستان سے بھی مسلمانوں کی خلافت اور حکومت جو ختم ہوئی، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر منافقت، اور یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوفہ کے لوگوں نے کی۔ سامنے والی پارٹی سے ابن زیاد سے ہاتھ ملایا، اب یہی لوگ لشکر لے کے نکلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین بھی پہنچے اور یہ لوگ پہلے سے وہاں پہ پہنچ چکے تھے۔ لشکر کا جو امیر تھا ابن سعد، اس کے اور حضرت امام حسین کے بیچ بات چیت ہونے لگی تو ابن زیاد نے خط لکھا کہ فوراً یہ تمام لوگوں کو قتل کرو اور حضرت حسین کا سر میرے پاس بھیج دو۔ اب ابن سعد جو تھا وہ بھی ڈرا ہوا تھا، اب یہ سارے لوگ حضرت امام حسین سے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ 9 محرم الحرام
جمعرات کا دن شام کے وقت میں دریائے دجلہ اور فرات جو تھی اس کے اوپر انہوں نے اپنے آدمی بٹھا دیے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں کو پینے کا پانی بھی نہ ملے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر ان لوگوں سے بات چیت میں مشغول رہے، جس کی وجہ سے پانی بھرنے کا خیال نہیں رہا۔ اب رات کے وقت میں جب آپ کے خاندان والے، آپ کے اہل بیت پانی لینے کے لیے جب پہنچے تو انہوں نے پانی لینے سے انکار کر دیا۔ اب جنگ لڑنے کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف لشکر میں پیاسے لوگوں کو پانی نہیں ہونے کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے لشکر میں لوگوں کو ہونے لگی۔ مستورات اور عورتیں جو ہے وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی معصوم عورتیں وہ رونے لگی۔ حضرت امام زین العابدین چھوٹے سے بچے تھے، وہ بیمار تھے، پیاس کی وجہ سے وہ بھی رونے اور بلکنے لگے۔ مگر افسوس کی بات دیکھو، یہ ہے وہ نالائق امتی اور یہ ہے وہ ملعون امتی جو اپنے نبی کے خاندان والوں کو پیاسا تڑپا رہے تھے۔ انہوں نے پیاسا تڑپایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، اور پھر یہ کہاں سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کو حوض کوثر پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلائیں۔ دوسرا دن نکلا، 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ کی کوئی بھی بات منظور نہیں ہے، ہم بس آپ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو یزید کے لیے ابھی اسی وقت میں بیعت کرو، یزید کو اپنا امیر مان لو، یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسوں میں جو ہے وہ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا۔ وہ تو حضرت حیدر کرار کی اولاد تھے جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اٹھا کے پھینک دیا تھا۔ وہ کیسے کسی گنہگار کے اور کسی ملعون کے آگے سر جھکا سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں لیکن اپنا سر جھکا نہیں سکتا، اور کھڑے ہو گئے میدان میں لڑنے کے لیے۔ آپ کے خاندان میں 72 لوگ تھے، وہ بھی میدان میں، ایک طرف یہ 72 لوگ جن میں بچے بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، اور دوسری طرف وہ امتی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن جن کے دلوں میں نفاق اور خروج جن کے نس نس میں بسا ہوا تھا، وہ کھڑے ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، لڑنے سے پہلے میں تم کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں اپنی حجت پوری کر چکا ہوں۔ جان لو کہ میرا نام حسین ابن علی ہے، اور میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ فاطمہ النساء اہل الجنہ کہا ہے، ان کی اولاد ہوں، اور حضرت حسن کا بھائی ہوں، جن کے اور میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، ہم وہ 2 ہیں، اور میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہوں جنہوں نے غزوہ موتا کے اندر دین کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیا، اور میں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس نبی کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ ارے تم کیسے امتی ہو؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی زندہ ہوتا تھا، عیسائی اس کو سونے کے محل میں رکھتے تھے، اور تم کیسے نالائق امتی ہو جو اپنے نبی کے نواسے کا خون بڑھانے کے لیے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہو۔ مگر میرے محترم بزرگوں، جب انسان کے دل و دماغ کے اندر کرسی کی گرمی آ جاتی ہے اور جب وہ دنیا کے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کا بھوکا بن جاتا ہے تو پھر نہ وہ اللہ دیکھتا ہے نہ اس کا رسول دیکھتا ہے، وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور وہی مفاد ان ملعونوں کی جماعت نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کو تمہارے سے کوئی سروکار نہیں، ہم کو تم سے مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے حضرت علی اکبر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے سامنے کے لشکر کے لوگوں کا مقابلہ کیا۔
اور 2 کو جو ہے زمین کے اوپر گرا دیا۔ ایک تیسرا دوڑا تیزی کے ساتھ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، مگر اللہ کی قدرت دیکھو، اس کے گھوڑے کا پیر مڑ گیا، وہ زمین پہ گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہیں پہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو حر ایک آدمی تھا جو سامنے کے لشکر میں تھا، جن کو حضرت امام حسین نے نام لے لے کر کہا تھا کہ اے کوفہ والو، تمہارے بلانے سے ہی میں آیا ہوا ہوں، اور آج تم ہی جو ہے دشمنوں کے لشکر میں کھڑے رہ کر میرا مقابلہ کر رہے ہو۔ ان میں سے وہ حور باہر نکلا اور اس نے کہا حضرت امام حسین سے کہ مجھے معاف کر دو اور میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کا جو انجام دیکھا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی اولاد ہو اور میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آپ کی طرف سے دشمنوں سے لڑوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اب مقابلہ شروع ہوا، ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی، لڑتے رہے، عصر کا وقت ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے تمام ہی لوگ شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیدر کرار کی اولاد تھے، دشمنوں کے بیچ میں گھس کے ایسا لڑتے رہے کہ مورخ نے لکھا ہے کتاب کے اندر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم پر 33 زخم جو ہے وہ نیزے کے تھے، 45 زخم تیروں کے تھے اور 43 زخم جو ہے وہ تلوار کے تھے۔ پورا جسم آپ کا تیر، تلوار اور نیزوں سے چھلنی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی آپ کیسے ہار ماننے والے تھے؟ دشمنوں میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو شمر ملعون اور سنان ملعون، یہ دونوں ملعون آگے بڑھے اور ان دونوں یزیدیوں نے آگے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ شمر جو تھا اس ملعون نے آپ کے سر کو آپ کے دھڑ سے جدا کیا اور اس کے بعد یہ اعلان کیا کہ آپ کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائے تاکہ آپ کے جسم کی پوری ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ آپ کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا اور آپ کا سر لے جا کر ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کس کے لیے؟ اپنے اہل بیت کے لیے نہیں، اس امت کے لیے، تاکہ قیامت کے دن امت ان کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ اے اللہ، یہ حضرت امام حسین اس وقت میں کھڑے نہیں ہوئے تھے جس وقت میں یزید جیسے ملعون ہم پر حکومت کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین کو کھڑا ہونا پڑا۔ اس امت کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو شہید کرا دیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دیا کہ لوگوں، کبھی بھی باطل کے مقابلے میں کبھی بھی اپنے سر کو مت جھکاؤ، بلکہ کبھی بھی تمہارے مقابلے میں اگر باطل کھڑا ہو اس کا مقابلہ کرو، چاہے اس کے لیے تمہارا سر تمہارے تن سے کیوں نہ جدا کر دیا جائے۔ اسی لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام جو زندہ ہوتا ہے وہ کربلا کے بعد۔ یہ حضرت امام حسین کی شہادت نہیں تھی، بلکہ یہ یزید کا جو ہے زوال تھا۔ اور آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، اب یہاں سے یزید کا زوال کیسے شروع ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے پہلے سال میں شہید کر دیا، اس لیے کہ وہ تو کرسی کا بھوکا تھا۔ اس نے جب اللہ کے نبی کے نواسے کو نہیں چھوڑا تو دوسرے لوگوں کو کیسے چھوڑتا؟ دوسرے سال مدینے میں لوگوں نے بغاوت کر دی، اور بغاوت کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اور عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ ارے یہ یزید، یہ خلافت کے تو کیا ہے، مسلمان ہونے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر ذاکر نالائق کے جیسے لوگ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نالائق ہے وہ ذاکر جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ ارے اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلنے والے جس یزید کو اس زمانے کے صحابہ نے مسلمان بھی نہیں مانا، اس کو یہ کس اعتبار سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے؟ اور تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 اٹھا کر دیکھو، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے صاف لفظوں میں لکھا، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، یہ یزید جو
عورتوں کو نچاتا ہے، جس نے شراب کو حلال کر دیا ہے، جس نے ساری حرام چیزوں کو حلال کر دیا ہے، ارے وہ خلافت کے تو کیا، مجھے تو اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ تو مدینے میں لوگوں نے بغاوت کر دی، اور یزید کو جب اس کا علم ہوا تو بہت بڑا لشکر دے کے اس نے مدینے کے اوپر پھر واپس سے اسی ابن زیاد کو حملے کے لیے بھیجا۔ اب میرے محترم بزرگوں، آگے یزید کے کارنامے سنو۔ پہلے سال تو اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اب دوسرے سال مدینے پہ حملہ کیا، اور ایسے ویسے حملہ نہیں کیا، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ مدینہ جس میں ابھی بھی جو ہے اکابر صحابہ زندہ تھے، ان کا قتل عام شروع کر دیا، اور 10,000 ان مسلمانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا جو تہجد گزار تھے، جو شرابی نہیں تھے، جو کبابی نہیں تھے، جو بے نمازی نہیں تھے، جو یہودی اور نصارہ نہیں تھے، جو کافر اور مشرک نہیں تھے، تہجد گزار مسلمان تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ جو تابعین کا زمانہ تھا، جو صحابہ کا زمانہ تھا، مدینے میں ایسا قتل عام مچایا کہ وہ محدثین، وہ صحابہ، وہ بزرگان دین، ان کا قتل عام کر کے جو ہے مدینہ منورہ کے اندر 10,000 صحابہ اور بزرگان دین کو اور تابعین کو یزید نے شہید کر دیا۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس یزید کے گھوڑے اس مسجد میں باندھے گئے اور 8 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ گھوڑے باندھنے کو جگہ نہیں تھی تو بندو بولے مسجد کے اندر گھوڑے۔ وہ منبر جس پہ بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبے دیتے تھے اور جس مصلی پہ نماز پڑھاتے تھے، وہاں پہ گھوڑوں کو باندھا گیا۔ 8 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ مدینے کی وہ عورتیں جو صحابہ کی بیٹیاں تھیں، جو تابعین کی بیٹیاں تھیں، ان کے ساتھ زنا بالجبر کیے گئے اس یزید کی فوج نے، اور 1,000 حاملہ عورتوں کو حاملہ بنا دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابیں اس کی شاہد ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا گھوڑوں کی لید سے بھر دیا گیا۔ 8 دن تک مسجد میں نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ قتل عام پورے مدینے کے اندر، اور 10,000 ایسے اللہ والوں کو، تابعین کو اور صحابہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ پھر بھی یزید کا دل نہیں بھرا۔ جس نے بغاوت کی آواز کی، یزید نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اب وہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور انہوں نے اپنی خلافت کا مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا تھا۔ اب تیسرے سال یزید کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف بڑھی، مدینے کو برباد کر کے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر اور مدینے کو گندا اور غلیظ کر کے، اس کا دل نہیں بھرا تھا، ابھی مکہ باقی ہی رہ گیا تھا۔ مکے کے اندر آ کے اس نے قتل عام مچایا، اور کیسا قتل عام! مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ تیر اور تلواروں سے اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ توپیں لگا دی مدینہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کے اوپر، اور ان توپوں سے حملہ کیا جانے لگا۔ کس کے اوپر؟ اللہ کے اس گھر کے اوپر جس کے یہ ماننے والے تھے۔ کس کے اوپر؟ اور حملہ کرنے والے کون؟ یہ کوئی ابراہہ کی فوج نہیں تھی، یہ کوئی اسرائیل کی فوج نہیں تھی، یہ کوئی روم اور شام کی فوج نہیں تھی، یہ کافروں اور مشرکوں کی فوج نہیں تھی، یہ یزید کی فوج تھی۔ اور یہ ذاکر نالائق اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ اور پھر کیا کیا اس نے؟ بیت اللہ کے اوپر توپوں سے حملہ کیا گیا۔ یہ میرے جملے نہیں، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے آگے لکھا ہے، بیت اللہ کی دیواریں زمین کے اوپر گر گئی، بیت اللہ کا چھت زمین دوز ہو گیا، بیت اللہ کو آگ لگ گئی اور پورے پتھر جو تھے وہ کالے پڑ گئے۔ اور اس وقت بیت اللہ کے اندر اس
دمبے کے سینگ رکھے ہوئے تھے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا تھا، حضرت اسماعیل کی جگہ پر جو جنت سے اترا تھا وہ دمبے کے سینگ بھی جل کر خاک ہو گئے۔ بیت اللہ کو ڈھا دیا۔ آج بیت اللہ کے اوپر کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ہم برداشت نہیں کرتے، بیت اللہ کے بارے میں کسی نے کوئی تصویر اگر بھیج دیا ہم وہ برداشت نہیں کرتے۔ تو سوچو جس یزید نے بیت اللہ کی دیواریں ڈھا دی صرف حکومت کے واسطے کہ مکے والوں کو کیسے مسخر کیا جائے، 3 سال تک اس نے حکومت کی، 3 سال 8 مہینے تک صرف قتل عام کرتا رہا، برباد کرتا رہا، مکے کو بھی برباد کیا، مدینے کو بھی برباد کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش کے اوپر بیٹھ کے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا وہ کب تک اس کے ظلم کو برداشت کر سکتا تھا؟ عین جوانی کی عمر میں صرف 35 سال یزید کی عمر تھی جس وقت وہ مر گیا، وہ ملعون دنیا سے چلا گیا، ہلاک ہو گیا دنیا سے۔ اللہ نے زمین کو پاک کر دیا اس خبیث سے، اور پاک ہی نہیں کیا، اس کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ اتنے سال زندہ رہ کر، اتنی عورتوں سے زنا کر کے، اتنے حرام کاریاں کر کے صرف ایک بچہ پیدا کر سکا جس نے صرف 40 دن تک حکومت کی، اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ نسل ختم کر دی اللہ نے اس کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے خاندان میں خلافت آ گئی اور مروان ابن حکم کو جو ہے خلیفہ بنایا گیا۔ اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اللہ نے عبرت بنایا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو کوئی بھی جنگ کرے گا، جو کوئی بھی لڑے گا، اللہ اس کو دنیا میں پھلنے اور پھولنے نہیں دے گا، جیسا حال یزید کا ہوا۔ پھلنے بھی نہیں دیا اللہ نے، نہ حکومت کر سکا، صرف 3 سال 8 مہینے اس کی خلافت رہی، حکومت رہی، اس کو خلافت نہیں کہیں گے، اور اس کے بعد مر گیا، ہلاک ہو گیا دنیا سے۔ صرف 35 سال کی جوانی کی عمر میں ایک بچہ پیدا کر سکا، وہ بھی 40 دن سے زیادہ حکومت نہیں کر سکا، اور وہ بھی مر گئے، اس کی نسلیں بھی ختم ہو گئی، اور مروان ابن حکم جو ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ گیا۔ لیکن ادھر دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اگر ہم آئیں گے، اللہ نے ان کی نسل کو ختم نہیں ہونے دیا دنیا سے، اس لیے کہ ان کی نسل سے تو میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو قیامت تک چلنا تھا، اس لیے حضرت امام زین العابدین باقی رہے۔ پھر ان کی نسل میں لوگ پیدا ہوتے گئے، اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر آگے جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے اور ولایت کے جو سلسلے چلے وہ سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے چلے، اور آج دنیا میں 1 2 نہیں، ہزاروں لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اور اولاد کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن یزید وہ 5 سال بھی، یعنی 3.5 سال حکومت کی، اور 40 دن اس کے بیٹے نے، بعد میں دونوں باپ بیٹے ختم ہو کے اس کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اہل بیت سے محبت کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بیٹیوں کی، ان کے نواسوں کی اور ان کے پورے خاندان کی جو ہے محبت ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت رہے گی، یاد رکھو اللہ ہم کو سرسبز و شاداب رکھے گا، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ ہمارے زمانے کا منافق ہے، ذاکر نالائق کے جیسا، جو اسرائیل کے ٹکڑوں پہ پلنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نسل کے خلاف جو ہے ہوا چلانے والے ہیں اور ان کے دشمنوں کو بڑھاوا دینے والے۔ یہ سب اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اتنے ٹی وی چینل چلانے کے لیے اور دنیا بھر میں پھرنے کے لیے؟ یہ سب اسرائیل کا پیسہ ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان پر، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور کہا کہ لوگوں ان سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرے۔ اور واقعات لکھے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات کے اندر آخری میں فضائل حج میں واقعہ لکھا عبداللہ ابن مبارک کا۔ حج کے لیے نکلے، راستے میں انہوں نے دیکھا، ایک شہر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت برقع اڑی ہوئی، چادر میں لپٹی ہوئی،
وہ آئی اور ایک جگہ پہ ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا تھا، اس کا گوشت کاٹ کے لے جانے لگی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام بخاری کے استاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے گیا تو وہ ایک گلی میں پرانے مکان کے اندر داخل ہونے لگی۔ تو میں نے روک کر پوچھا کہ بہن تیرے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا جو تجھے مردار گوشت کاٹ کے لے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ بھائی تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، تم ہماری ایک مسلمان بہن ہو، مجھے جاننا ضروری ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اچھا اب تم پوچھ ہی رہے تو سن لو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں۔ میرے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے اور میری 4 جوان بیٹیاں گھر کے اندر ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی، گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے اب ہمارے یہ حال ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے مردار کھانا بھی جائز ہو گیا۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حج کے لیے جتنا پیسہ لے کر نکلے تھے وہ سارا ان کے حوالے کیا اور روتے ہوئے اسی شہر میں رک گئے اور اپنے گاؤں بھی واپس نہیں گئے اور مکے کی طرف بھی نہیں گئے، کیونکہ پورا پیسہ تو ان کو دے دیا تھا۔ لیکن جب حج کر کے لوگ واپس لوٹے اور واپس لوٹنے کے بعد یہ بھی اس وقت اپنے گاؤں لوٹ گئے تو لوگ کہنے لگے کہ الحمدللہ آپ ہم کو مینا میں ملے تھے، دوسرا کہنے لگا کہ آپ نے عرفات کے میدان میں یہ تھیلی مجھے دیے تھے، یہ تمہاری واپس لے لو۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ میں تو حج کے لیے ہی نہیں گیا، پھر ان کو مینا اور عرفات میں کیسے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ تو نے ہمارے خاندان کی لاج رکھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم تیرے عزت کی لاج نہ رکھیں؟ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتے کو بھیجا جس نے تیری جگہ پر طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی کی، مینا اور عرفات میں قیام کیا، حج کے سارے ارکان مکمل کیے، اور یہ وہ تیری تھیلی تجھے واپس دی جا رہی ہے جو تو نے میرے خاندان والوں کے اوپر خرچ کی۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ولی نہیں تھے، پہلوان تھے اپنے زمانے کے، کشتی لڑا کرتے تھے، تو اکھاڑے کے اندر بڑے بڑے پہلوانوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی لڑنے کی، اور بادشاہ سامنے سے منظر دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن ایک دبلا پتلا آدمی آیا لڑنے کے لیے، تو جنید بغدادی کہنے لگے کہ اس کو تو میں اٹھا کے پھینک دوں گا، لیکن جب لڑنے کے لیے آزو بازو پہنچے تو وہ دبلا پتلا آدمی کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں، میرے گھر پہ کئی دنوں کا فاقہ ہے، میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے صرف اس لیے آیا ہوں کہ اگر تم اللہ اور اس کے نبی کے واسطے سے اس شکست کو برداشت کر لو تو مجھے امید ہے اللہ تم کو ذلیل نہیں کرے گا۔ ایک ذلت صرف تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے برداشت کر لو۔ تو وہ پہلوان ہار ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اور جنید بغدادی جو پہلوان تھے وہ ہار گئے، اور یہ دبلا پتلا آدمی ان کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کو انعام اور اکرام دیا اور واپس ہی اپنے گھر پہ چلے گئے۔ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنید تو نے ہمارے خاندان کی عزت کو باقی رکھنے کے لیے ذلت برداشت کی، خدا کی قسم تجھے اللہ وہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچائے گا کہ تیرے سے زیادہ جو ہے کسی کو عزت نہیں ملے گی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ولایت کے مقام کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ولایت کے اندر اتنے اونچے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہنچایا کہ آج پوری دنیا میں جو کوئی بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہے ادب اور احترام کے ساتھ اور رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو یہ ہے اہل بیت سے محبت کا نتیجہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی، ان کے خاندان والوں کی اور ان کے پورے اہل بیت کی محبت ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ